السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وآلہ وصحبہ الکرام اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون۔ صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ آئیے سب سے پہلے اپنے آقا و مولا تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود شریف کا نذرانہ پیش کریں، پڑھیں بآواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ۔ حضرات گرامی، دین پر استقامت بہت بڑی بات ہوتی ہے۔ بہت ہی مشکل بات ہوتی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ موئے مبارک میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کو کچھ سفیدی نظر آئی تو عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ کے موئے مبارک میں یہ بڑھاپا کیسا، یہ سفیدی کیسی؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شیبتنی ہود و اخواتہا، کہ سورہ ہود اور اس کے مثل دوسری سورتوں نے مجھے بوڑھا بنا دیا۔ اب ان سورتوں میں ایسی کون سی بات تھی کہ جس بات نے سرکار کو بوڑھا بنا دیا؟ سرکار کے موئے مبارک میں سفیدی آ گئی۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ سورہ ہود میں ارشاد ہوا، وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ، کہ محبوب اسی طریقے سے استقامت اختیار کرو جیسا تمہیں حکم دیا گیا۔ تو یہ ارشاد، یہ استقامت کا حکم، ایسا حکم کہ جس کی وجہ سے سرکار کے موئے مبارک میں بھی سفیدی آ گئی، تو کتنی بڑی بات ہوگی۔ اسی لیے بزرگوں نے فرمایا، الاستقامت فوق الکرامہ، کہ استقامت کرامت سے بڑھ کر ہوتی ہے۔ دین پر قائم رہنا اور سرے منہ بھی ادھر ادھر نہ جانا، یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے۔ دین پر قائم رہنے کے لیے تکلیفیں اٹھانی پڑتی ہیں، اپنوں بیگانوں کا خیال بھی کبھی کبھی ادھر ادھر ہٹنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ دشمن بھی اس راستے سے ہٹانے کی بھرپور کوشش میں لگے رہتے ہیں۔ کبھی خونی رشتے اس دین کے راستے سے ہٹنے پر مجبور کر دیتے ہیں، کبھی کسی طرح کی مجبوریاں آتی ہیں، کبھی کسی طرح کی مجبوریاں آتی ہیں، اور ان حالات سے، ان مجبوریوں سے مقابلہ کرنا اور دین کے راستے پر کھڑا رہنا، یہ ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہوتی، بہت بڑی بات ہوتی ہے۔ تو بزرگوں میں یہی استقامت ڈھونڈی جاتی ہے، بزرگوں میں یہی استقامت اگر موجود ہے تو وہ حقیقت میں بزرگ ہوتے ہیں۔ بھلے ان سے کوئی کرامت نہ دیکھی گئی ہو، لیکن اگر استقامت ہے
تو یہ ان کی بزرگی کے لیے سند ہوتی ہے۔ اور استقامت کے بغیر اگر خلاف عادت وہ کتنی بھی چیزیں دکھا دیں، خارق عادت کتنی بھی چیزیں وہ دکھا دیں، ان چیزوں کی وجہ سے یا وہ چیزیں اس کی بزرگی کے لیے کوئی سند نہیں ہوتی ہے، کوئی معنی نہیں رکھتی ہیں۔ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالی عنہ کی بزرگی کا شہرہ سن کر کے ایک صاحب ان کی صحبت میں رہنے کے لیے آئے، اور کچھ وقت گزارنے کے بعد وہ شخص واپس ہونے لگا۔ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سے ارشاد فرمایا کہ تم نے کیا پایا، کیا حاصل کیا، تم جو حاصل کرنے آئے تھے تمہیں وہ ملا؟ تو وہ شخص یہ سوچ کر آیا تھا کہ حضرت جنید کی بزرگی کا بڑا چرچا ہے، بڑا شہرہ ہے، شاید روزانہ کرامتیں دیکھنے کو ملتی ہوں گی، شاید روزانہ وہ خارق عادت چیزیں ہی دکھاتے رہتے ہوں گے۔ تو بولا کہ نہیں، مجھے کچھ جتنا میں نے سنا تھا ایسی کوئی بات مجھے نظر نہیں آئی۔ تو حضرت جنید رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ کیا تم نے کبھی مجھ کو نماز چھوڑتے ہوئے دیکھا؟ کیا تم نے مجھے کبھی روزہ چھوڑتے ہوئے دیکھا؟ کیا تم نے مجھے کبھی جھوٹ بولتے ہوئے دیکھا؟ کیا تم نے مجھے کبھی کسی کی غیبت کرتے ہوئے دیکھا؟ کیا تم نے مجھے کبھی کسی پر ظلم و ستم کرتے ہوئے دیکھا؟ تم نے مجھے کبھی کسی کو تکلیف دیتے ہوئے دیکھا؟ تم نے مجھے کبھی کسی کو ستاتے ہوئے دیکھا؟ تم نے مجھے نیک اعمال کرنے سے باز رہنا کبھی دیکھا؟ اس نے کہا نہیں۔ تو اس نے کہا یہی بزرگی ہے، یہی سچی بزرگی ہے۔ بزرگی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ پرندوں کی طرح اڑتے پھریں، بزرگی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ خلاف عادت چیزیں دکھاتے رہیں، وہ بزرگوں کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ اگر بزرگ نہ بھی ہو، فاسق و فاجر ہو، بلکہ اگر غیر مسلم بھی ہو، خلاف عادت چیز اس سے بھی صادر ہو سکتی ہے۔ تو بزرگی اور ان سب چیزوں کا معیار اگر ہے تو وہ استقامت علی الدین ہے، دین پر قائم رہنا ہے۔ اسی طرح ایک صاحب نے، شاید حضرت جنید نے ہی، ایک صاحب کی بزرگی کا بڑا چرچا سنا، لوگوں میں بہت مشہور تھا کہ فلاں بہت بڑے بزرگ ہیں، بہت بڑے بزرگ۔ تو انہوں نے سوچا کہ میں بھی جا کے دیکھوں، بڑے بزرگ ہیں تو میں بھی کچھ حاصل کروں۔ وہاں جا کر کے جب پہنچے تو دیکھا قبلے کی طرف اس نے تھوک دیا۔ تو حضرت جنید یا جو بھی گئے تھے وہ وہیں سے واپس آئے، اس سے ملے بھی نہیں، اور یہ کہہ کر کے واپس آ گئے کہ جس نے قبلے کا ادب اب تک نہیں سیکھا، اس کو اس کی بزرگی کو کیسے تسلیم کر سکتے ہیں؟ وہ بزرگ نہیں ہو سکتا ہے۔ تو بزرگی، ولایت، ان سب چیزوں کا معیار استقامت علی الدین ہے۔ دین پر قائم رہ کر کے پھر اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ سے اس کو بزرگی نصیب ہوتی ہے۔ اور جو استقامت اختیار کر لیتا ہے، اس استقامت کے اختیار کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی کی جانب سے جو اس پر اکرام اور انعام ہوتا ہے، اس کا ذکر خود اللہ رب العزت نے اپنے پاک کلام میں فرمایا، اور ارشاد فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ، کہ بے شک جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر اس پر قائم رہے، آندھیوں کا مقابلہ کیا لیکن اس سے سر منہ بھی ادھر ادھر نہیں ہوئے، تتنزل علیہم الملائکہ، ان پر اللہ کی طرف سے فرشتے اترتے ہیں، ان کی بارگاہوں میں اللہ تبارک و تعالی کی جانب سے فرشتے حاضر ہوتے ہیں،
کس لیے کہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا، کہ تمہیں استقامت کا یہ صلہ اللہ تبارک و تعالی نے دیا کہ تم سے خوف کو بھی دور کر دیا اور تم سے غم کو بھی دور کر دیا۔ نہ کسی چیز کو دیکھ کر کے تمہیں خوف زدہ ہو سکتا ہے اور نہ ہی کسی چیز کی وجہ سے تمہیں غم ہو سکتا ہے۔ اللہ تخافوا، کہ تمہیں کوئی خوف نہیں، ولا تحزنوا، کوئی غم نہیں، وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، اور تمہیں خوشخبری ہے اس باغ کی، اس جنت کی جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے۔ اور وہاں نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا، وہ فرشتے کہتے ہیں کہ ہم تمہارے دوست ہیں، تمہارے مددگار ہیں، فی الحیات الدنیا، اس دنیاوی زندگی میں بھی، وفی الآخرہ، اور ساتھ نہیں چھوڑیں گے بلکہ مرنے کے بعد آخرت میں بھی ہم تمہارے مددگار رہیں گے، دوست رہیں گے۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، یہاں تو تم نے ساری لذتوں کو قربان کر دیا تھا، لیکن وہاں اس جنت میں، اس باغ میں تمہیں وہ سب کچھ ملے گا جس کی تمہارے اندر خواہش پیدا ہو جائے گی۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، اور تمہیں وہ سب کچھ ملے گا جس کا تم وہاں دعویٰ کرو گے، وہ سب تمہیں عطا کیا جائے گا۔ تو استقامت اختیار کرنا، اس پر اللہ تبارک و تعالی یہ انعام و اکرام فرما دیتا ہے۔ اسی لیے بزرگوں نے ولایت کا معیار ہی استقامت کو قرار دیا اور خود استقامت اختیار کر کے دکھایا۔ تو کسی کی ولایت کو تولنا ہے، ناپنا ہے، اندازہ لگانا ہے تو پہلے یہ دیکھنا ہے کہ یہ شریعت پر کس حد تک عمل کر رہا ہے۔ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو۔ اتباع اور اطاعت، اطاعت کا معنی بات ماننا، جو کچھ فرمان جاری ہو جائے اس فرمان کو تسلیم کرنا، اور اتباع کا معنی پیچھے پیچھے چلنا۔ تو اللہ تعالی سے جو محبت کا دعویٰ کرے وہ اس دعوے میں سچا ہے یا جھوٹا، اس کا معیار یہ قرار دیا کہ وہ مصطفیٰ جان رحمت کے پیچھے پیچھے چل رہا ہے کہ نہیں چل رہا ہے۔ اور مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عبادتیں فرمائی۔ کائنات میں اللہ تبارک و تعالی کا سب سے زیادہ قرب سرکار کو حاصل، اللہ تعالی کی بارگاہ میں سب سے زیادہ عزت سرکار کو حاصل، لیکن اس کے باوجود بھی سرکار نے نمازیں پڑھی، سرکار نے روزے رکھے، سرکار نے اللہ تبارک و تعالی کی جانب سے جو احکام آئے ان احکام پر عمل کیا۔ تو یہی سرکار کے پیچھے پیچھے چلنے کا مطلب ہے کہ جس طرح سرکار نے ان احکام پر عمل کیا اسی طریقے سے اگر ہمیں بھی اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ تک پہنچنا ہے تو وہی ایک راستہ ہے جو سیدھے اللہ کی بارگاہ میں پہنچ رہا ہے، اور اس راستے پر مصطفیٰ جان رحمت چل چکے ہیں۔ اب ہمارے لیے حکم ہے کہ ہم ان کے پیچھے پیچھے ہی چلیں گے تو ہی ہم اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ تک پہنچ جائیں گے۔ حضرت جنید فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی تک، اس کی بارگاہ تک پہنچنے کے جتنے بھی راستے ہیں، کل الطرق مسدودۃ الی اللہ تعالی الا طریق محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کی بارگاہ تک پہنچنے کے سارے راستے بند ہیں سوائے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کے۔ صرف وہی ایک راستہ ہے کہ جس راستے پر چل کر کے بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ تک پہنچ سکتا ہے۔ اس راستے کو چھوڑ کر کے بندہ پہنچ تو جائے گا لیکن اللہ کی بارگاہ میں نہیں، بلکہ وہ جہنم کی وادیوں میں پہنچ جائے گا۔
تو استقامت اسی کا نام ہے، سرکار کے پیچھے پیچھے چلنا، سرکار کے بتائے ہوئے راستے پر چلنا، اور بزرگ اسی راستے پر چلے، بزرگوں نے اسی راستے پر چل کر کے دکھایا۔ چونکہ یہ محفل حضور حجت الاسلام، حضور حافظ ملت حضرت ترکی بابا علیہم الرحمت و رضوان کی جانب منسوب ہے۔ حضرت علامہ مولانا عبد الباری فرنگی محلی، بہت بڑا نام تھا ان کا، چونکہ خانقاہی آدمی تھے اور اچھے خاصے لوگ ان خانقاہ کے زیر اثر تھے۔ فرنگی محل علوم و فنون کا مرکز بھی رہ چکا ہے، بڑے بڑے جلیل القدر علماء وہاں سے اٹھے۔ تو اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و رضوان تک جب ان کی وہ باتیں پہنچی جو خلاف شرع تھی، تو از راہ خیر خواہی الدین النصیحہ، از راہ خیر خواہی اعلیٰ حضرت نے ان کے پاس خطوط ارسال کیے، خط لکھے ان کو کہ یہ باتیں تمہارے حوالے سے مجھ تک پہنچی ہیں، اور وہ باتیں پائے ثبوت کو بھی پہنچ چکی تھی۔ تو اعلیٰ حضرت نے ان باتوں کی نشاندہی فرما کر کے کہا کہ ان باتوں سے آپ توبہ کر لیں۔ بہت ایک نہیں، کئی خطوط اعلیٰ حضرت نے مولانا عبد الباری صاحب کو روانہ کیے، لیکن اعلیٰ حضرت کے حیات میں انہوں نے اجمالی توبہ سے وہ کام لینا چاہ رہے تھے، یعنی جو اعلیٰ حضرت نے تفصیلی نشاندہی فرمائی تھی ان کی باتوں کی، اس تفصیلی نشانوں پر، عبارتوں پر وہ دستخط نہیں کر رہے تھے، وہ اپنی طرف سے ایک چھوٹا سا اجمالی توبہ نامہ کہ مجھ سے یہ باتیں سرزد ہوئی، اور اعلیٰ حضرت کی، میں ان کو بہت ہلکا سمجھتا تھا، اعلیٰ حضرت کی نگاہ میں ان کی تحقیق کے مطابق یہ بہت بڑی باتیں ہیں، اس لیے میں ان سے توبہ کرتا ہوں۔ تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ اتنی بات سے کام نہیں چلے گا، جب تم نے کفریات اور حرام باتیں تفصیل سے بولی ہیں تو توبہ بھی تفصیل سے ہی چاہیے۔ تو اعلیٰ حضرت کی زندگی میں تو انہوں نے تفصیلی توبہ کرنے سے انکار کیا، لیکن اعلیٰ حضرت کے وصال کے بعد پھر حضور حجت الاسلام، حضور صدر الشریعہ، حضور صدر الافاضل علیہم الرحمہ اور کچھ بزرگان دین ان کے پاس پہنچے، اور انہیں جب وہاں پہنچے تو اس نے حضور حجت الاسلام سے مصافحہ کرنے کے لیے ہاتھ آگے بڑھایا، تو حضور حجت الاسلام نے اپنا ہاتھ پیچھے کھینچا، اپنا ہاتھ آگے نہیں بڑھایا۔ تو انہوں نے کہا کہ اب تو سب ختم ہو گیا ہے، یا آپ ہمارے مہمان ہیں، ہم آپ کے میزبان ہیں، مصافحہ کرنے میں کیا حرج ہے؟ تو حضور حجت الاسلام نے فرمایا کہ ہمارے اندر جس چیز کی وجہ سے دوری ہو رہی تھی، جس چیز کی وجہ سے مقاطعہ تھا، بائیکاٹ تھا، وہ صرف دین کی بنیاد پر تھا، اور وہ ابھی بھی باقی ہے، ابھی بھی تم نے ان باتوں سے تفصیلی توبہ نہیں کی ہے۔ پھر جب ان بزرگوں کے سمجھانے پر وہ تفصیلی توبہ پر دستخط کرنے کے لیے تیار ہوئے اور تفصیلی توبہ کی، تب حضور حجت الاسلام نے ہاتھ آگے بڑھا کر کے فرمایا کہ اب جا کر کے وہ دین کی بنیاد پر جو اختلاف تھا وہ تم نے دور کر دیا، اب ہاتھ بڑھا لو، اب آ کر کے مصافحہ کر لیا جائے گا۔ تو یہ استقامت حضور حجت الاسلام علیہ رحمت و رضوان پہ تھی، اور حضور حافظ ملت علیہ رحمت و رضوان کی استقامت کہ جب جامع اشرفیہ میں ایک بہت بڑے معقولی نے حسام الحرمین پہ دستخط کرنے سے انکار کیا، کہا کہ میرے نزدیک
ان عبارتوں کا کفر آفتاب روشن سے زیادہ واضح نہیں ہوا ابھی تک، اس لیے میں اس پر دستخط نہیں کروں گا۔ تو حضور حافظ ملت علیہ رحمت و رضوان نے ان صحاب کی صلاحیت کا کوئی بھی اعتبار نہیں کیا، ان صحاب کی معقولیت کا کوئی اعتبار نہیں کیا، ان کے اس علم کی طرف کوئی توجہ نہیں دی، بلکہ اسی وقت جس وقت اس نے حسام الحرمین پہ دستخط کرنے سے انکار کیا، گویا دیوبندی عبارتوں میں اپنا شک و شبہ ظاہر کیا، تو صرف شک و شبہ ظاہر کرنے سے ہی حضور حافظ ملت نے ان کو اسی وقت جامعہ اشرفیہ سے نکال کر کے پھینک دیا تھا، اور مرتے دم تک اس بندے کو کسی نے نہیں پوچھا۔ حضور حافظ ملت نے کبھی بھی اس سے ملاقات نہیں فرمائی۔ یہ ان بزرگوں کی دین پر استقامت تھی، حالانکہ وہ صاحب وہیں کے رہنے والے تھے۔ مصلحت کا تقاضا تو بہت کچھ کرنے کو کہہ رہا تھا کہ مبارک پوری عوام پر اس کا بہت اثر رسوخ ہو سکتا، مبارک پوری عوام کو وہ بھڑکا سکتا، مبارک پوری عوام کو ملا کر کے وہ آپ کے خلاف مہم چلا سکتا تھا، اشرفیہ کے خلاف وہ کچھ بھی کر سکتا تھا، بہت سارے احتمالات تھے، لیکن حضور حافظ ملت نے کسی بھی احتمال کی پرواہ نہیں کی، کسی بھی چیز کی پرواہ نہیں کی، بلکہ فوراً سے بھی پیشتر اس بندے کو جامعہ اشرفیہ سے باہر کر دیا تھا۔ یہ ان بزرگوں کی استقامت۔ اس لیے میں نے کہا کہ استقامت دین پر چلنا، بہت ساری رکاوٹیں آ جاتی ہیں اس سے ادھر ادھر لے جانے کے لیے، کہیں رشتہ داریاں سامنے آ جاتی ہیں، کہیں یاری دوستی سامنے آ جاتی ہیں، کہیں کاروبار سامنے آ جاتا ہے، کہیں دشمن، طاقتور دشمن سامنے آ جاتا ہے۔ ان ساری چیزوں کا مقابلہ کرنا ہوتا ہے، تب جا کر کے آدمی کو استقامت کا درجہ نصیب ہوتا ہے۔ اور ان بزرگان دین نے اس چیز کو کر کے دکھایا، کسی بھی چیز کی پرواہ نہیں کی، اور دین پر قائم رہ کر کے خود بھی قائم رہے اور ہمیں بھی قائم رہنے کا درس عطا فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان بزرگوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے، اور ان کے صدقے، ان کے وسیلے سے ہمیں بھی دین پر استقامت عطا فرمائے، ان کے فیضان سے، ان کے فیوز و برکات سے ہمیں مالا مال فرمائے، اور ہماری اس محفل میں حاضری کو قبول فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔